مرشد کریم کے جوتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک سید زادہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجیے۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کی تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کریں اور دست غیب سے کوئی اللہ پاک مدد فرمائے گا، کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکتی میری۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ سامعین، آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین یعنی جوتے مبارک لا کر دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کی کسی مہم میں سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حاصل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتر سکہ راج الوقت سے نوازا۔ آپ اپنی واپسی کے اس سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی نکلا تھا اور رات پڑاؤ کیا گیا، تو اچانک امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر خسرو، حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں، جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ ان کی خوشبو کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ سامعین، آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا،
تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو دیا نہیں، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کریم کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھایا۔ آپ نے ان کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کریم کے نالین پاک مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنے دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑھے چلے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، امیر خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی مرشدی، آپ کی نالین لایا ہوں، کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استغفار کیا اور 7 لاکھ چیتل۔ امیر نے جواباً عرض کیا، بہت ارزاں لائے ہو۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کی اپنی مرشد کریم سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام و معرفت، جس کی وجہ سے ان کی محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شعر پڑھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ جو سر یہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب اولاد رسول کی نالین کی اتنی قیمت اور وقعت ہے تو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی کیا بات ہوگی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین، آپ نے ایک اللہ والوں کا یہ ذکر اور یہ واقعہ سنا جو کہ بہت ہی کامل بزرگ اور بہت ہی مایہ ناز دنیا میں نامور شاعر امیر خسرو، ان کے پیر مرشد حضرت نظام الدین اولیاء، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، دنیا آج بھی ان کا نام ہر جگہ جانتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بزرگوں کی اتباع اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل سے منسلک رہیں تاکہ آپ کو ایسی آنے والی معلومات ملتی رہے۔
جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین۔